اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے پروردگار نے کئی باتوں سے آزمایا اور انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ اللہ نے کہا میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم نے پوچھا اور میری اولاد میں سے؟ اللہ نے فرمایا میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے ایسی جگہ بنایا جس کی طرف وہ لوٹ لوٹ کر جائیں اور جو سراپا امن ہو، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو یہ تاکید کی کہ تم دونوں میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک کرو جو یہاں طواف کریں اور اعتکاف میں بیٹھیں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم نے کہا تھا کہ اے میرے پروردگار اس کو ایک پرامن شہر بنا دیجئے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائیں انہیں قسم قسم کے پھلوں سے رزق عطا فرمائیے۔ اللہ نے کہا اور جو کفر اختیار کرے گا اس کو بھی میں کچھ عرصے کے لیے لطف اٹھانے کا موقع دوں گا، مگر پھر اسے دوزخ کے عذاب کی طرف کھینچ لے جاؤں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ اور اس وقت کا تصور کرو جب ابراہیم بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اسماعیل بھی ان کے ساتھ شریک تھے، اور یہ کہتے جاتے تھے کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، بے شک تو اور صرف تو ہی ہر ایک کی سننے والا ہر ایک کو جاننے والا ہے۔ اے ہمارے پروردگار ہم دونوں کو اپنا مکمل فرما بردار بنا لے، اور ہماری نسل سے بھی ایسی امت پیدا کر جو تیری پوری تابع دار ہو، اور ہم کو ہماری عبادتوں کے طریقے سکھا دے اور ہماری توبہ قبول فرما لے، بے شک تو
اور صرف تو ہی معاف کر دینے کا خوگر بڑی رحمت کا مالک ہے. اور ہمارے پروردگار ان میں ایک ایسا رسول بھی بھیجنا جو انہی میں سے ہو جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کو پاکیزہ بنائے. بے شک تیری اور صرف تیری ذات وہ ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے. ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی کس کس طرح آزمائش کی اور کس طرح وہ آزمائشوں میں پورے اترے. اور اس کے بعد پھر ان کا ایک عظیم کارنامہ جو بیت اللہ شریف کی اثر نو تعمیر کی شکل میں سامنے آیا، اس کا اللہ تبارک و تعالی نے بڑے مؤثر انداز میں ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے یہ فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام کی ان کے پروردگار نے آزمائش کی تھی کچھ باتوں کے ذریعے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ بتایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر دکھایا. پہلی بات تو یہاں یہ سمجھنے کی ہے کہ اس آزمائش کا مقصد کیا تھا. ظاہر بات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیدا کرنے والے اللہ تبارک و تعالی ہی تھے، اور امتحان کا عام طور پر مقصد یہ ہوا کرتا ہے کہ کسی شخص کے بارے میں اس کی قابلیت کا علم نہیں ہے تو اس کا علم حاصل کرنے کے لیے اس کا امتحان لیا جاتا ہے یا اس کو آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو پورا علم تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی ان کو پیغمبری کے لیے منتخب فرمایا تھا. پھر ان کی آزمائش کا مطلب کیا؟ تو اس سوال کا جواب خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جملے میں یہ دیا ہے کہ آزمائش کرنے والا کون تھا؟ ربہ، ان کا رب، ان کا پروردگار. اور یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا براہ راست نام اللہ کا نام لینے کے بجائے رب کا لفظ استعمال فرمایا، اور اس سے اشارہ اس طرف فرمایا گیا کہ رب کہتے ہیں اس ذات کو جو کسی کی تربیت کرے، جو کسی کو پالے پوسے اور اس کی تربیت کرے. تو یہاں ربہ کا لفظ استعمال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ واضح فرما دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جو ان آزمائشوں سے گزارا گیا وہ در حقیقت ان کی تربیت کا ایک حصہ تھا. ان کو اللہ تبارک و تعالی ایک اعلیٰ مقام تک پہنچانے کے لیے ان کی تربیت فرما رہے تھے، اور ان تربیتوں کا ایک حصہ وہ آزمائشیں تھیں جن میں ان کو ڈالا گیا. ان کی آزمائشیں ایک بہت طویل تاریخ رکھتی ہیں، اور یہاں ان سب کی پوری تفصیل بیان کرنا مشکل ہے، اور عام طور سے لوگ اس کو جانتے بھی ہیں، لیکن انتہائی اختصار کے ساتھ یہاں یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے عراق میں، اور وہاں اس وقت نمرود کی حکومت تھی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اور بہت سے لوگوں نے بت پرستی کا مذہب اختیار کیا ہوا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تنہا اس بت پرستی کے خلاف اور شرک کے خلاف توحید کا پیغام دینے کے لیے مبعوث فرمایا. ان کی مشکلات کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ خود ان کا باپ آزر بہت بڑا بت تراش تھا اور بت بنایا کرتا تھا، اور بتوں کی پرستی کی دعوت بھی دیا کرتا تھا. جب انسان کا باپ ہی اس کا مخالف ہو گھر کے اندر، اور مخالف ہی نہیں بڑا دشمن، جس کی کچھ تفصیل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر بیان فرمائی ہے، تو اس شخص کی
مشکلات کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش سے بھی دوچار کیا کہ نمرود نے ان کو ان کی توحید کے پیغام کے جواب میں آگ میں ڈالنے کا حکم دیا، ان کو آگ میں باقاعدہ ڈالا گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس آگ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈا کر دیا، سلامتی کا ذریعہ بنا دیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس سے عافیت کے ساتھ باہر آ گئے۔ لیکن اپنی طرف سے انہوں نے اپنے آپ کو آگ میں ڈالنے کی آزمائش سے اپنے آپ کو ہچکچانے سے بھی باز رکھا اور بلا تأمل آگ میں کود گئے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو وطن چھوڑ کر ملک شام کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، وہاں چلے گئے۔ ابھی کچھ عرصے وہاں ٹھہرے تھے کہ حکم ہوا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر شام سے مکے کی بے آب و گیاہ وادی میں، جہاں کوئی آبادی ہی نہیں تھی، جہاں کوئی پانی بھی نہیں تھا، کوئی سبزہ بھی نہیں تھا، وہاں لے جایا گیا، اور وہاں جا کر اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ ان کو اس بے آب و گیاہ صحرا میں تنہا چھوڑ دو اور خود واپس چلے آؤ۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی حالت میں اس بے آب و گیاہ صحرا میں اپنی بیوی اور بچے کو چھوڑ کر چلے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی پرورش کا اور ان کے رزق کا انتظام فرمایا، زمزم کا کنواں جاری ہوا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت ہاجرہ کے گود میں بچہ پرورش پاتا رہا اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو حکم ہوا کہ اس کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے لیے بھی تیار ہو گئے، جس کی تفصیل انشاءاللہ سورہ صافات میں آئے گی۔ تو یہ ساری آزمائشیں تھیں اور سارے امتحانات تھے جو تربیت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالی نے مقرر فرمائے تھے، اور انہی سب کا ذکر اجمالی طور پر اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جبکہ ابراہیم کی اللہ نے، ان کے پروردگار نے آزمائش کی تھی کچھ باتوں سے۔ اس باتوں میں یہ ساری باتیں آ گئیں جن کا کچھ خلاصہ میں نے عرض کیا۔ پھر اس کا انجام مختصر لفظوں میں یہ بیان فرمایا فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے ان ساری باتوں کو پورا کر کے دکھایا، یعنی جو جو کام ان کے سپرد کیا گیا تھا وہ انہوں نے پورا کیا، جو قربانی ان سے مانگی گئی تھی وہ پورے طور پر انہوں نے دی، جس آزمائش میں ان کو ڈالا گیا تھا اس آزمائش پر پورے اترے۔ یہ ایک لفظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عظیم مقام کا اظہار فرما دیا کہ ہم نے ان کو طرح طرح سے آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن ان سب میں وہ پورے اترے، انہوں نے ان سب کو پورا کر دیا۔ جب یہ پورا کر دیا تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کو انعام کے طور پر یہ فرمایا کہ قال انی جاعلک للناس اماما، یعنی یہ فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ امام کے معنی عربی زبان میں پیشوا کے آتے ہیں، یعنی وہ شخص کہ جو سب کا سردار ہو اور سب لوگوں کو اس بات کا حکم دیا گیا ہو کہ اس کے احکام کی تعمیل کریں، اس کو امام کہتے ہیں۔ چنانچہ امام کا ایک محدود مفہوم تو یہ ہے، جیسا کہ مسجدوں میں ہوتا ہے کہ جب نماز جماعت ادا کی جاتی ہے تو جو شخص نماز پڑھاتا ہے وہ امام کہلاتا ہے، اس لیے کہ سارے مقتدی اسی کی اقتداء میں نماز ادا کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی امام کر رہا ہوتا ہے مقتدی بھی وہی کام انجام دیتے ہیں۔ وہ کھڑا ہوتا ہے تو مقتدی بھی کھڑے ہوتے ہیں، وہ رکوع میں جاتا ہے تو مقتدی بھی رکوع میں جاتے ہیں، وہ سجدے میں جاتا ہے تو مقتدی بھی سجدے میں جاتے ہیں، اس لیے اس کو امام کہا جاتا ہے۔ اور امام کا لفظ شریعت میں اور فقہ میں کسی اسلامی ریاست کے امیر کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ وہ سربراہ ہے،
کسی ملک کا یا کسی اسلامی ریاست کا تو اس کو بھی امام کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی اس کا یہ ہے کہ جو دوسروں کی رہنمائی کرے اور دوسروں کو دین کی باتیں سکھائے اور دین کی باتوں کی تعلیم دے، اس کو امام کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم بہت سے اپنے بزرگوں کا جب نام لیتے ہیں تو ان کے ساتھ امام کا لفظ لگاتے ہیں، جیسے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام مالک یا حضرت امام حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، ان کے ساتھ جو ہم امام کا لفظ لگا رہے ہیں تو اس وجہ سے نہیں کہ وہ نماز کے امام ہیں، یا اس وجہ سے نہیں کہ وہ کسی حکومت کے سربراہ تھے، بلکہ اس بنا پر کہ انہوں نے جو تعلیمات ہمارے لیے چھوڑی ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، اور ہم ان کی روحانی ان کے شاگرد ہیں، اس واسطے ان کو امام کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، یعنی تمام انسان تمہیں اپنا سردار، اپنا رہنما، اپنا قائد تسلیم کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، اپنا پیشوا قرار دیتے ہیں، یہ نصرانی اور عیسائی بھی مانتے ہیں، وہ بھی ان کو اپنا پیشوا قرار دیتے ہیں، اور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا قرار دیتی ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ میں تمہیں تمام انسانوں کا پیشوا بنانے والا ہوں، اس سے جو کافر گروہ تھے جن کا ذکر پچھلی آیتوں کے اندر آیا ہے، یعنی یہودی، نصرانی اور مشرکین مکہ یا مشرکین عرب، ان سب کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے یہ منصب عطا کیا تھا کہ وہ روحانی طور پر اور ایمان کے لحاظ سے سب کے پیشوا ہوں گے، چنانچہ تم سب لوگ بھی ان کو مانتے ہو، لہذا اب تمہارے باہمی اختلافات کو طے کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشوں کے بعد تمہارے لیے امام اور پیشوا بنایا، ان کا مسلک کیا تھا، ان کا دین کیسا تھا، وہ کس بات کی دعوت دیتے تھے، اس کی طرف رجوع کرو تو اس سے تمہارے باہمی اختلافات خود ختم ہو جائیں گے، اگر ان کی صحیح مذہب اور ان کے صحیح دین اور ان کی صحیح تعلیمات کو تم سمجھ لو۔ تو اس لیے حضرت اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیشوائی کا اور پوری انسانیت کے لیے پیشوائی کا ذکر فرمایا۔ ساتھ ہی ذہن میں کسی کے یہ خیال بھی پیدا ہو سکتا تھا، اور بہت سے یہودی اور نصرانی اور بت پرست لوگ بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو لوگ آئے وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے اور اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت میں سے سمجھتے تھے اور ان کے دین کو اپنا دین قرار دیتے تھے، لیکن ان کی باتیں تو ہم سے ملتی جلتی تھی۔ یعنی جیسے یہودی بھی کہتے تھے کہ یہودیوں میں بہت سے لوگ وہ تھے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تو تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مذہب اور ان کی تعلیمات کی تشریح اس طرح کرتے تھے کہ جس میں بت پرستی بھی داخل ہو جاتی، اور جس میں بعض اوقات اللہ کا کسی کو بیٹا قرار دینے کی بات بھی داخل ہو جاتی تھی۔ اور اسی طرح مشرکین مکہ جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کو مانتے تو تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی تصویریں بنا کر کعبے کے اندر رکھی ہوئی تھیں اور اس کی پوجا کرتے تھے۔ تو یہ سب لوگ بھی تو ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے، تو پھر کیوں نہ ہم ان کی ذریت اور ان کی اولاد کی پیروی کریں جنہوں نے یہ طریقہ اختیار کیے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً اس کے بعد فرمایا کہ جب میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ کہا کہ میں تمہیں ساری انسانیت کا پیشوا اور امام بنانے والا ہوں یا بنا رہا ہوں، تو اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ قال ومن ذریتی، یعنی پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اور میری اولاد میں سے، یعنی آپ نے مجھے تو امام بنایا، لیکن کیا میری اولاد میں سے جو لوگ آئیں گے وہ بھی انسانیت کی رہنمائی کریں گے؟
اور وہ بھی اسی طرح امام بنیں گے جیسا کہ آپ نے مجھے بنایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا لا ینال عہد الظالمین، کہ میرا یہ عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. یعنی محض اس بنا پر کہ کچھ لوگ تمہاری ذریت میں سے ہیں، یہ تمہاری اولاد میں سے ہیں، یہ تمہارے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، محض اس بنا پر ان کو امامت کا منصب نہیں دیا جائے گا. ان میں سے جو لوگ ظالم ہوں گے، ظالم ہونے کے معنی یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ادا نہ کریں یا بندوں کے حقوق ادا نہ کریں. ظلم اسی کو کہتے ہیں کہ کسی کی حق تلفی کی جائے. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی حق تلفی یہ ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے. اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو جو لوگ مشرک ہو جائیں گے یا کسی اور طرح ظالم ہوں گے، ان کو یہ امامت کا منصب نہیں دیا جا سکتا، اور اس امامت کے منصب کے وہ اہل بھی نہیں ہوں گے. لہذا اگر پیروی کرنی ہے تو براہ راست ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرنی ہوگی. ان کی اولاد میں جو لوگ گمراہ ہو گئے، ان کی اولاد میں جن لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا اصل مذہب چھوڑ دیا، تو ان لوگوں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ ہم نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ یہ میرا عہد ظالموں کو شامل نہیں ہے. یہ تو اس آیت کا سیاق و سباق کے پس منظر میں اس کا مطلب ہے. لیکن قرآن کریم کی ایک معجزانہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ جب کسی سیاق و سباق میں کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو اسی میں کچھ اصول اشارے کے طور پر لوگوں کے لیے چھوڑتا ہے کہ اس سے وہ خود اس کا مطلب نکال سکے اور احکام مستنبط کر سکے. چنانچہ اسی آیت سے یہ بات نکالی گئی ہے جو کسی بھی اسلامی ریاست کی دستور کی سب سے اہم دفعہ کہلانی چاہیے، وہ یہ کہ امامت کا جو منصب ہے وہ کسی بھی ایسے شخص کو نہیں دیا جا سکتا جو ظالم ہو. اب ظالم ہونے کے اندر سب سے بڑا ظلم جیسا میں نے عرض کیا یہ ہے کہ مشرک ہو، اور اگر مشرک نہ ہو تو کم از کم اگر فرض کرو کہ وہ حقوق العباد پامال کرتا ہے یا دوسرے حقوق اللہ کو پامال کرتا ہے، وہ اس بات کا اہل نہیں ہے کہ اس کو امام بنایا جائے. اور امام تینوں معنی میں، یعنی نہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو نماز میں امام بنایا جائے، نہ وہ اس لائق ہے کہ اس کو کسی ریاست کا سربراہ بنایا جائے، نہ وہ اس لائق ہے کہ وہ روحانی پیشوا کہلائے یا لوگوں کی دینی رہنمائی کرے. تو اس نے یہ بات بتا دی کہ جب کوئی شخص یا تو مشرک ہو یا بدعمل ہو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہ کرتا ہو، تو ایسے شخص کو اپنے اختیار سے نہ امام بنانا چاہیے نماز میں، نہ اس کو اپنے اختیار سے کسی مملکت کا سربراہ بنانا چاہیے، اور نہ اس کو اپنا دینی پیشوا اور روحانی پیشوا سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کتنے ہی بڑے مقدس انسان کی اولاد ہو. اس واسطے کہ باپ کا معاملہ اس کے ساتھ ہے اور اولاد کا معاملہ اس کے ساتھ ہے. اگر ایک باپ بہت مقدس ہے لیکن اولاد اس کی ناخلف ہے، تو اس ناخلف اولاد کو وہ مقام نہیں دیا جا سکتا جو اللہ تعالیٰ نے باپ کو عطا فرمایا تھا. یہ ایک اہم نقطہ اس آیت کریمہ نے واضح کر دیا ہے، اور اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ اہمیت اسلام میں کسی شخص کے نسب کی نہیں ہے کہ فلاں نسب سے تعلق رکھتا ہے، فلاں کا بیٹا ہے، بلکہ اصل اہمیت اس کے اپنے عقیدے اور اس کے اپنے عمل اور اس کے کردار کی ہے. وہ اگر اچھا ہے تو بے شک اس کو کوئی مناسب منصب دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ اس معاملے میں کوتاہ ہے تو پھر اس کو ان میں سے کوئی منصب دینے کا کوئی جواز نہیں ہے.